السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سن 2012 کی یہ بات ہے، میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوا تھا اور رواق سلیمانی میں نیچے 4 نمبر کمرے میں رہتا تھا۔ اکثر و بیشتر نظر پڑتی تھی کہ ایک بہت ہی باوقار، سنجیدہ اور یکسو ایک طالب علم زینے سے اتر کر مسجد جا رہا ہے اور مسجد سے آتے ہوئے یا درجے سے آتے ہوئے زینے پر چڑھ رہا ہے، اور مسجد میں بھی اکثر و بیشتر پہلی صف میں وہ طالب علم نظر آتا تھا۔ دیکھنے میں صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا، بہت ہی نیک طبیعت، شریف قسم کا طالب علم ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہمارا جماعت میں جانا ہوا، 24 گھنٹے کی جماعت ندوے سے جاتی تھی، تو جماعت میں وہ میرے ساتھ ہوئے۔ جب ان سے سلام مصافحہ ہوا، تعارف ہوا، تو پتہ چلا کہ ان کا نام عمر فاروق ہے اور وہ سانگلی مہاراشٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے تو نہیں معلوم، جب بعد میں ہماری دوستی ہو گئی تو وہ اکثر مجھے یہ کہہ کر چڑھاتا تھا کہ میں تو تم کو پہلے سے جانتا تھا، تم سلیمانیہ میں جمعرات کی بزم میں تقریر کیا کرتے تھے، تو تمہاری تقریر ہمیں بہت اچھی لگتی تھی، اور میں نے ایک مرتبہ تم کو سلام کیا تو تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں یہ سمجھا کہ تم بہت متکبر مزاج ہو، تو پھر میں نے بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ بعد کی بات ہے، حالانکہ مجھے ایسا یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو، واللہ اعلم۔ بہرحال جماعت میں جانے کے بعد ایک عجیب سی مجھے اس طالب علم کے اندر شرافت اور بہت ہی ایک کشش سی نظر آتی تھی۔ جماعت سے واپس آ کر ہمارا تعلق دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، اور اس کے بعد خصوصی ثانی میں وہ میرے درجے کا ساتھی بن گیا، اور پھر یہ جو 4.5 سال ہیں، خصوصی اول کا آخری آدھا سال، اور پھر اس کے بعد خصوصی ثانی، خصوصی ثالث، عالیہ ثالثہ، عالیہ رابعہ، یہ 4 سال ہمارے اس طرح گزرے کہ ہم ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ خصوصی ثانی کے بعد ہم بھی اطہر ہاسٹل میں آ گئے، وہ بھی اطہر ہاسٹل میں آ گئے، اور ایک ہی کمرے میں ہم لوگوں کا قیام ہوا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب ہمارے نگراں تھے، ہم لوگوں کا وہاں پر پھر قیام ہو گیا۔ خصوصی ثانی میں وہ ہمارے درجے میں بھی رہے، خصوصی ثالث میں بھی ہمارے درجے میں رہے، عالیہ ثالثہ میں ان کا سیکشن بدل گیا، لیکن عالیہ رابعہ میں پھر وہ ہمارے درجے میں آ گئے۔ اس طرح سے وہ میرے درجے کے بھی ساتھی تھے 3 سال، اور میرے کمرے کے بھی ساتھی رہے 3 سال، اور ایک ہی دسترخوان ہوتا تھا، ایک ہی ٹفن ہوتا تھا، ایک ہی پلیٹ ہوتی تھی، اور ہم 5-6 دوست جو تھے، جو مشہور تھے کہ یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، جس میں میں تھا، عمر فاروق مرحوم تھے، محمد عمران تھے بہرائچ کے، محمد امین زیدی تھے میرٹھ کے، اور عبد المنان تھے جو وہیں اطہر ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، اور مشہور حسین تھے جو وہیں رہتے ہیں، اور برادرم عدنان تھے بھوپال کے، یہ برادرم اشفاق وانی بھائی تھے کشمیر کے۔ یہ ہم سب طلباء بالکل ایک ساتھ ہر وقت نظر آنے والے طلباء میں سے تھے۔ میں نے جو وقت ان کے ساتھ تقریباً 4.5 سال کا گزارا ہے، میں اس بات پر
قسم کھانے کو بالکل تیار ہوں کہ اتنا شریف طبیعت اور اتنا نیک مزاج اور اتنا ہر وقت مسکرانے والا طالب علم اور ساتھی میں نے شاید ہی 2-4 دیکھے ہیں، ورنہ یہ ساری صفات کسی ایک کے اندر ایک ساتھ جمع ہو جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جہاں ایک طرف صف اولیٰ کے ہمیشہ مجھے خصوصی اول اور ثانی میں میں نے دیکھا کہ پابند تھے اور صف اولیٰ میں اہتمام سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں دوسری طرف وہ اساتذہ کا بے حد اکرام کرنے والے، بے حد ان سے محبت کرنے والے، بے حد ان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ عام طور سے جب دین کا اور نماز کا کسی پر ایک غلبہ ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان خشک ہو جاتا ہے۔ ان کی تیسری سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بالکل خشک مزاج نہیں تھے۔ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دوستوں میں ہنسنے والے تھے، وہ چہچہانے والے تھے، وہ ہنسی مذاق کرنے والے تھے، وہ اپنی باتوں سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے قول و عمل سے، اپنے انداز سے دوسروں کا دل جیتنے والے تھے۔ کچھ خصوصیات ان کی جو میں نے ہمیشہ محسوس کی کہ وہ حقیقت میں خاموش اور یکسوئی کے عادی تھے، لیکن یہ خاموشی اور یکسوئی صرف ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے ہے، بلکہ ایک وقار جس کو کہا جاتا ہے، ایک بردباری جس کو کہا جاتا ہے۔ ان کو کوئی راستہ چلتے شرارت کرتے نہیں دیکھتا تھا، ان کو کوئی کسی سے بیہودہ مذاق کرتے نہیں دیکھتا تھا، ان کو کوئی کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے نہیں دیکھتا تھا جس سے ایک طالب علم کی طالب علمانہ شبیہ داغدار ہو۔ وہ بہت ہی وقار کے ساتھ، ان کی چال کا ایک خاص انداز تھا، تھوڑا سا جھک کر اور تیز چلتے تھے، جو ہر ایک کو خاص طور الگ سے محسوس ہوتی تھی۔ ان کا چلنے کا انداز جو ان کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن وہ کمرے میں اور اپنے دوستوں میں بڑے ملنسار، بڑے خوش مزاج، بڑے ہنس کر بات کرنے والے۔ تو عام طور سے لوگوں کی نگاہ میں وہ خاموش اور یکسوئی مزاج کے حامل تھے، لیکن وہ اسی کے ساتھ ساتھ بے تکلف بھی بہت تھے، اپنے دوستوں میں بڑے بے تکلف، اپنے دوستوں میں بڑے ہنستے مسکراتے اور خوش و خرم رہنے والے تھے۔ اسی طرح میں نے پڑھائی کے سلسلے میں بھی ان کو فکر مند پایا، خاص طور سے عربی زبان کے تعلق سے وہ بہت فکر مند تھے اور ہم سب سے فائق تھے عربی زبان میں، عربی ادب میں۔ وہ بڑی محنت کرتے تھے، تحریر ان کی بڑی عمدہ تھی، بڑے اچھے انداز سے لکھتے تھے۔ کچھ طلباء تھے جن میں سے ہمارے بھی ایک برادر شہزی جو فیروز آباد کے تھے، میں نے ان کو انہی کے پاس لگایا تھا کہ تم عمر سے اپنی تمرین وغیرہ دکھایا کرو اور اپنی انشاء اور عربی درست کراؤ۔ پڑھائی کے سلسلے میں بھی وہ فکر مند رہنے والے تھے اور بلا کے ذہین تھے۔ وہ اگرچہ ہمارا یہ جو پورا ایک یہ جماعت تھی چند لڑکوں کی، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی محنتی نہیں تھا، لیکن ہم میں سے کوئی بہت زیادہ محنتی بھی نہیں تھا۔ اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ ہم دن بھر پڑھتے رہتے ہوں اور رات بھر پڑھتے رہتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پڑھتے تھے، اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت زیادہ نہیں پڑھتے تھے کہ رات میں جگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت برادر عمر کو خوب عطا فرمائی تھی۔ وہ جو بات سنتے تھے بہت اچھی طرح اس بات کو کیچ کرتے تھے، اور عام طور سے جب بھی کسی مسئلے میں کوئی بات ہوتی تھی تو میری اور ان کی رائے ہمیشہ ایک ہوتی تھی۔ مواقف ہوتے تھے تو ہم دونوں کے موقف کسی بھی مسئلے میں اللہ کا فضل زیادہ تر ایک ہوتے تھے۔ بہت سارے مسائل آتے تھے اور بہت ساری چیزیں ندوے میں اور ندوے کے باہر پیش آتی تھی، تو ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے اس پر ڈسکس ہوتا تھا، اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ تو عام طور سے وہ میرے بہت ہی ہم مزاج تھے، اور بڑوں کی عزت، بڑوں کی عظمت، تبلیغی جماعت سے بہت اچھا تعلق، اولیاء اللہ اور مشائخ کی قدردانی، یہ سب ان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرما دیا تھا، اور یہ ساری خصوصیات اور عادات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ شرافت اور سنجیدگی کے دور سے پیکر نظر آتے تھے، جس طرح بعض لوگوں کو دیکھ کر دور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے گھرانے کا کوئی لڑکا ہے، اور بہت ہی نیک طبیعت ہے، بہت ہی شریف مزاج ہے۔ برادرم عمر ہمارے ان سارے مزاجوں سے بالکل پورے طور پر ان سارے مزاج، ان ساری صفات کے حامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات ان کو عطا فرمائی تھی۔ ہم آپس میں ہم لوگ بہت بے تکلف رہتے تھے،
خوب ہم لوگ گھومتے بھی تھے، ٹہلتے بھی تھے، باہر بھی جاتے تھے۔ ہم لوگوں کے دور دراز کے سفر بھی ہوئے، دیوبند اور سہارنپور کے غالباً 2 اسفار میرے ان سب ساتھیوں کے ساتھ ہوئے۔ عمر ہمارے یہاں بھی آئے اور ہم لوگ پھر آگرہ بھی گھومنے گئے، اور اسی طرح پھر یہ تعلق ان کا برقرار رہا، آخر تک برقرار رہا۔ ہم لوگ یقیناً سب پھر 2017 میں فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن تعلق الحمدللہ ہم لوگوں کا بنا رہا، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی، اور مسلسل ایک دوسرے سے فون پر بات بھی ہوتی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ ہم اور ہمارے ساتھی عمران ایک مرتبہ کسی کام سے بنگلور گئے تو عمر سے تذکرہ کیا، تو عمر اپنے یہاں سانگلی سے بنگلور آئے، اور پھر ہم لوگ بنگلور اور میسور اور سرنگا پٹنم سب جگہوں پر ساتھ میں گئے۔ پھر جب میری نکاح کا موقع آیا تو میں نے ان کو فون پر دعوت دی، انہوں نے میری دعوت قبول کی، اور 1200-1400 بلکہ اس سے بھی زائد کلومیٹر کا سفر طے کر کے، 1.5 دن کا سفر طے کر کے وہ میرے یہاں میرے نکاح میں آئے، میرے نکاح میں موجود رہے، میرے ولیمے میں موجود رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ولیمے سے وہ جس وقت جا رہے تھے تو وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی۔ وہ رات شام کی ٹرین سے گومتی سے یہاں سے گئے تھے اور میں نے ان کو رخصت کیا۔ اس کے بعد بھی فون پر مسلسل رابطہ رہتا تھا، اور جہاں کچھ دن گزر جاتے تھے کبھی میں فون کرتا تھا، کبھی وہ فون کرتے تھے، اور جو بھی پہلے فون کرتا وہ شکوے کرتا تھا اس بات کے کہ تم مجھے فون نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد ندوے کی یادگار باتیں یاد آتی تھیں، ندوے کا زمانہ یاد آتا تھا، ندوے کا رہنا یاد آتا تھا، ندوے کا کھانا پینا یاد آتا تھا، ندوے کے درجے میں حاضری یاد آتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی یاد آتی تھی، ایک دوسرے کی قدر یاد آتی تھی۔ ہم لوگ خوب ساتھ میں کھاتے پیتے تھے، دن بھر ساتھ رہتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، صرف ایک مرتبہ کسی موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ جیسے آپ کہہ لیں کہ ناخوشگواری پیش آئی، اور اس کے پیچھے کچھ دوسری وجوہات تھیں، ورنہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی 4.5 سال کے عرصے میں ہم دوستوں میں کبھی کوئی ذرہ برابر نہ تعلقات میں کوئی فرق آیا۔ ساتھ میں کھاتے پیتے تھے، ہر ایک یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی طرف سے کھلا دوں، کبھی ایک دوسرے سے کسی طرح کا نہ دل میں شکوہ ہوا نہ زبان پر شکوہ ہوا۔ پھر یہ رات یہی سب گفتگو ان سے فون پر ہوتی رہتی تھی۔ مارچ میں، ابھی اسی مارچ میں ایک دن میں اپنی خالہ کے یہاں گیا ہوا تھا فتح پور، تو ان سے میری بات ہوئی، مجھے یہ اطلاع ملی کہ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے وہاں سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے سر میں بہت شدید تکلیف ہوئی ہے، اور ان کے سر میں آپریشن ہوا ہے، اور ایک بڑے عجیب و غریب اور بڑے مہلک مرض کا اندیشہ انہوں نے ظاہر کیا۔ اس کے بعد سے تو دل مسلسل لگا رہا۔ ہم لوگوں نے فوراً ٹکٹ کرا لیا کہ ہم لوگ ان کی عیادت کو سانگلی جائیں گے۔ ٹکٹ ہم دوستوں کے ہو گئے تھے، لیکن اسی وقت کورونا وائرس کا ہندوستان میں اس کے کیسز میں اضافہ ہوا اور لاک ڈاؤن کا معاملہ شروع ہوا، تو وہ سفر نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد پھر ان سے بات کئی بار ہوئی، انہوں نے بتایا کہ طبیعت اب بحال ہے اور ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن پھر ادھر 1 مہینے سے طبیعت بہت زیادہ خراب ان کی ہو گئی تھی۔ اس درمیان بھی کئی بار بات ہوئی۔ میری کتابیں ابھی 1 مہینہ پہلے تقریباً جب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے منظر عام پر آئیں، تو عمر نے مجھ سے کہا کہ میری دونوں کتابیں مجھے بھیجو، مجھے PDF مت بھیجنا، میں پڑھ نہیں پاتا، دقت ہوتی ہے۔ تو میں نے دونوں کتابیں ان کو اسپیڈ پوسٹ سے بھیجیں، کوریئر سے بھیجیں۔ وہ کتابیں جب ان کو ملی تو ان کا فون آیا، شکریہ کہا، اور کہا کہ ابھی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ صحت مند ہو جاؤ گے تب پڑھائی کرنا۔ لیکن اس کے بعد پھر ادھر کچھ دنوں سے وہ واٹس ایپ پر بھی نہیں تھے۔ ان کے والد صاحب سے بیچ میں ایک بار بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ طبیعت ایسے ہی ہے، ریکور ہوتی ہے پھر خراب ہوتی ہے۔ پھر آج صبح 8 بجے کے قریب میں اسکول آنے کی تیاری میں باتھ روم سے جس وقت نکلا تو فون پر 4 مس کال پڑی ہوئی تھی، ان نون نمبر تھا۔ میں نے اس پر کال کی تو ادھر سے معلوم ہوا کہ عمر فاروق کے بھائی تھے، اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ عمر فاروق اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خبر سننے کے بعد بالکل تھوڑی دیر تک تو میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر رہ گیا، مگر وہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں اس وقت سے۔ دوستوں کے مسلسل
फ़ोन आ रहे ہیں فیس بک واٹس ایپ پر، جب سے میں نے یہ خبر ڈالی، جو ان کے دور کے ندوی ہیں ان کے پیغامات آ رہے ہیں، جن اساتذہ کرام تک میں نے خبر پہنچائی، ان سب کو بہت سخت صدمہ ہوا۔ حضرت مولانا معراج صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سلمان نسیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا توحید عالم صاحب دامت برکاتہم، ان سب سے میری بات ہوئی، ان سب نے بہت ہی گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ یہ پچھلے 1 سال میں دوسرا ایسا حادثہ ہے عجیب و غریب جس سے بالکل وجود پورا ہل گیا۔ ایک پچھلے سال نومبر میں ہمارے استاد اور کرم فرما اور بھائی اور دوست کی طرح ہمیں رکھنے والے حضرت مولانا سید محمد غفران باندوی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اچانک ہم لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور اب یہ طویل بیماری سے گزر کر ہمارے عزیز، جان سے زیادہ عزیز دوست اور بھائی عمر فاروق اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ میں ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا ہوں، ہمارے دوستوں کا جو گروپ ہے بار بار اس میں سب یہی بات لکھ رہے ہیں، کیونکہ اکثریت وہ تھی جن کو ان کی بیماری کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ بہت رازداری کے ساتھ انہوں نے ہم 2-3 دوستوں کو ہی اپنی بیماری کے بارے میں بتایا ہوا تھا، اس لیے اکثر لوگوں کے لیے یہ خبر بالکل اچانک ہے۔ ہمارے لیے اچانک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس خبر سے ہم کو بہت زیادہ صدمہ ہم سب کو، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے اساتذہ کو ہوا ہے، اور دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور بار بار عمر فاروق کی وہ ساری باتیں اور اس کی وہ سارے اس کے ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ گزارا ہوا ہے کہ پل یاد آ رہا ہے۔ ان کے والدین بھی ایک بار لکھنؤ تشریف لائے تھے، حضرت مولانا توحید صاحب دامت برکاتہم کی مسجد میں ان کا قیام ہوا تھا، ان کی والدہ نے عمر کے سارے دوستوں کی دعوت کی تھی، بڑا پرتکلف کھانا بنایا تھا، ہمیں وہ منظر بھی آج تک یاد ہے۔ ان کے والد صاحب سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی۔ ان سب کے لیے یہ بہت بڑا غم کا ایک مرحلہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ 2 بھائی ہیں صرف، اب ایک بھائی جن کا نام برادرم شاہ رخ ہے، وہ عمر فاروق تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو بہت بڑا صبر کا ان کے لیے مرحلہ ہے۔ میری طرف سے، میرے تمام ساتھیوں کی طرف سے، میرے تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، میرے اپنے گھر والوں کی طرف سے ان سب کے لیے پیغام تعزیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً عمر فاروق تو جتنی پاکیزہ، جتنی اچھی، جتنی صالحیت کی، جتنی نیکی کی زندگی گزار کر گئے، جتنی احتیاط اور تقوی کی زندگی گزار کر گئے، ان کے احتیاط اور تقوی کی بہت سی چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد اور پھر بیماری کا جو اتنا لمبا مرحلہ ہوا، تو اس پر تو یقین کامل ہے کہ وہ اللہ کے پاس بالکل پاک صاف ہو کر پہنچے ہیں، اور ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ان کا تو فرشتے ہر طرف سے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی نیکی کی بدولت اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، ان کے درجات اللہ نے بلند کر دیے ہوں گے، فرشتے ان کے استقبال میں ہوں گے، وہ دنیا کی ان تکلیفوں سے نکل کر آخرت کی اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کی قبر جنت کا ایک باغیچہ ہوگی جہاں ان کو رحمتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، اس پر تو ہمیں یقین کامل ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ عالم باعمل تھے، ان کی زندگی، اس کی زندگی تمام طرح کی ایسی خرابیوں سے محفوظ تھی جو خرابیاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، اور چھوٹی موٹی جو غلطیاں بحیثیت انسان ہو جاتی ہیں، اللہ نے اس بیماری کی بدولت، اس بیماری کو بہانہ بنا کر ان کو معاف کر دیا ہوگا، اور وہ اپنی قبر میں دنیا کی ان تکلیفوں اور جھنجھٹوں سے نکل کر راحت اور آرام میں ہوں گے۔ وہ طالب علم تھے، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس پر تو ہمیں یقین کامل ہے۔ لیکن جانے والا ایک صدمہ دے کر جاتا ہے۔ میں ان کے والدین کی خدمت میں خاص طور سے عرض کروں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جس وقت وفات ہوئی، حضرت ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے، ان العین لتدمع والقلب لیحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا دل غمزدہ ہے، لیکن ہم تمہارے انتقال پر اب غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو کہنے کی ہمارا رب اجازت دیتا ہے۔ یہ حالات اسی لیے آتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے جان اور مال کی کمی کے ساتھ،
وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے والوں کے لیے، جو کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے آنے پر بس یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا میں بڑی حکمت ہے۔ انا للہ کہہ کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنا خود کچھ نہیں ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، جو موجود ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ بھی اللہ کا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اللہ رب ہے، مالک ہے، اس نے بلا لیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور غمزدہ مت ہونا کہ ہمیشہ کی یہ جدائی ہے، ہم کو بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کو بھی اسی رب کے پاس جانا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارا ساتھی ہم کو ملے گا، ہمارا بیٹا ہم کو ملے گا، ہمارا بھائی ہم کو ملے گا، ہمارا باپ ہم کو ملے گا، جو بھی نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا جنت میں اللہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع فرما دیں گے۔ یہ جدائی وقتی ہے، ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، موت کی جدائی ہمیشہ کے لیے جدا نہیں کرتی، جنت میں یہ بچھڑوں کو ملائے گی، اور وہاں جب ملیں گے تو پھر کبھی جدا نہیں ہوں گے، پھر کبھی بیمار نہیں ہوں گے، پھر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، پھر کبھی مصیبت نہیں آئے گی، پھر کبھی جدائی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے صبر اتنی بڑی دولت ہے، اور یہ اس دعا میں اتنی بڑی حکمت ہے کہ ہم جو گیا ہے وہ اللہ کا تھا، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تو اپنی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنا کر اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک لمبی بیماری جو اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس بندے کو بڑی ہمت دی تھی، ہمیشہ ہنس کر مسکرا کر بات کرتا تھا۔ اس بیماری کے عرصے میں بھی جتنی مرتبہ میری بات ہوئی، کبھی اس کی زبان سے مایوسی کے جملے نہیں سنے، ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا چچا کی طرف بریانی بنی ہے، پلاؤ بنا ہے، وہ کھا لوں، پتہ نہیں کتنے دن اور کھانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اب یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایسے موقعوں پر بھی انسان ہمت کی بات کرے اور حوصلے کی بات کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اب وہ تو اللہ کے حضور چلا گیا، اپنی جنت میں پہنچ گیا۔ اب ہم جو ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ یہ ایک پیغام ہے، کسی کا بھی بلاوا آ سکتا ہے، عمر کا بھی کوئی قید نہیں، کسی کا بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، اور جب بلاوا آ جائے گا تو پھر ہم کو اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو نیکی پر لائیں، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں، بہت بہت دعائیں اپنے بھائی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس کی قبر کو انوارات سے منور فرمائے، اس کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اور اس کے غمزدہ والدین، اس کے دیگر رشتہ دار، اس کا بھائی اور دیگر اس کے جو متعلقین ہیں، اساتذہ ہیں اور ساتھی ہیں، اللہ سب کو صبر نصیب فرمائے، سب کو ہمت نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنے غیبی خزانے سے اس صبر کرنے پر بے حد جزا نصیب فرمائے، بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ہماری تعزیتیں ہم سب کی طرف سے ان کے گھر والوں کی خدمت میں پیش ہیں۔ ہم ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، ورنہ اڑ کر بھی پہنچ سکتے تو ہم اڑ کر پہنچ جاتے۔ سفر کی بندشیں ہیں، حالات عجیب و غریب ہیں، اس لیے جانے کا تو کوئی فی الحال امکان ہی نہیں۔ ارادہ ہے انشاءاللہ حالات تھوڑے درست ہوں اور سفر کا نظام ذرا ٹھیک ہو تو ہم ان کے غمزدہ والدین کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور اپنے بھائی کی قبر پر اس کو ایثار ثواب پہنچانے کے لیے ضرور حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ عمر کے لیے، ہمارے بھائی اور عزیز جان دوست کے لیے بہت بہت دعا فرمائیں، ایصال ثواب کریں، اس کی طرف سے مالی صدقات کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما کر اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے ان کے گھر والوں سے بھی، ساتھیوں سے بھی، متعلقین سے بھی، کہ اس میری چھوٹی سی حقیر سی اس تعزیتی پیغام پر مبنی گفتگو کو دیگر ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔